اور اگر اس روایت کا مطالعہ کیا جائے، جیسے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ روایت بھی کیوں بیان کی، اس لیے بیان کی کیونکہ زبان نبی اکرم سے بار بار سیدہ کو کہا گیا یہ بضعۃ منی ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. ایک مرتبہ بیان نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. کسی اور کے بارے میں ایک مرتبہ بھی بیان نہیں ہے، کسی روایت کے اندر نہیں آیا، لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں بار بار بیان کیا. کتنی مرتبہ بیان کیا یہ تو رسول اللہ جانے، خدا جانے، لیکن جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں اور خود ہم نے جتنا مطالعہ کیا ہے، کم از کم 10 مقامات ایسے ہیں الگ الگ واقعات کے اندر جس کے آخر میں فرمایا نبی اکرم نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں چند ایک مقامات کو آپ کو بیان کروں، محسوس کیجئے گا یہ ایک مقام پر بیان نہیں کیا ہے. سیدہ کائنات ابھی کم سنی کا عالم ہے. ایک واقعہ پیش آیا، وہ افراد کے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ کی زیارتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے اور 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرمائے. جب انسان مدینہ میں جاتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر کچھ ستون ایسے ہیں جن کے نام رکھے گئے ہیں، یہ فلاں ستون ہے، یہ فلاں ستون ہے، فلاں ستون ہے. اس میں سے ایک ستون ہے جس کا نام ستون توبہ ہے. اس ستون توبہ کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں کیونکہ داستان دونوں سے ملتی ہے. جناب ابو لبابہ صحابی رسول ہیں، ایک بڑی غلطی ہو گئی ان سے، اور ایسی غلطی ہو گئی کہ استغفار کرنے کے لیے اپنا منہ بھی رسول اکرم کو دکھانا مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے شرم آتی ہے رسول اکرم کے سامنے اس حالت میں جانے میں. اس لیے کنارہ کشی اختیار کی، مدینے سے باہر کچھ پہاڑیاں اس کی چوٹی پر گئے اور پروردگار سے راز و نیاز کرنے لگے، پروردگار تو میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور پروردگار سے توبہ اور معافی مانگنے لگے. ایک روایت کے مطابق وہاں جا کر کنارہ کشی اختیار کی، دوسری روایت کے مطابق یہ 2 الگ الگ واقعات 2 صحابیوں کے ہیں. دوسری روایت کے مطابق ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک بندہ رہوں گا جب تک خود رسول اکرم آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ اے ابو لبابہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، تم آزاد ہو جاؤ. ابو لبابہ گریہ کرتے رہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انہیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، گریہ جاری کیا، اللہ کے رسول کو بشارت ہوئی، ابو لبابہ کو جا کر یہ کہہ دیجئے کہ ان کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا. نبی اکرم نے خود جانے کے بجائے حضرت زہرا کو روانہ کیا کہ بیٹی تم جاؤ. کم سنی کا عالم ہے، مدینے کے ابتدائی ایام ہیں، 9 برس کی 8 برس کی بیوی ہوں گی. تشریف لے جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے ابو لبابہ تمہاری توبہ کو پروردگار نے قبول کر لیا، تم اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کر لو اور جس طریقے سے عام مسلمان زندگی گزارتے اس طریقے سے زندگی گزارو. سنیں گے ابو لبابہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے بیٹی، اے لخت جگر رسول، میں نے ایک قسم کھائی ہے، ایک نظر کی ہے. میری قسم یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ آ کر مجھے خبر نہ دیں اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا. آپ نے خبر دی، آپ کا شکریہ، لیکن رسول اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آئیں اور آ کر مجھے اطلاع دیں تاکہ میری نظر پوری ہو جائے اور میں اپنے آپ کو آزاد کر لوں. جیسے ہی یہ جملے ابو لبابہ کے رسول اکرم کے کانوں تک پہنچے، رسول اکرم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے ابو لبابہ تم جانتے نہیں ہو فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر فاطمہ تمہیں آ کر خبر دے رہی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ بطول خبر دے رہی ہے، یہ سمجھو خود رسول خبر دے رہے ہیں. لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا خون رسول کا نام ہے. فاطمہ زہرا خون رسول کا نام نہیں ہے، فاطمہ زہرا نفس رسول کا نام ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جو خود نبی اکرم کو حاصل ہے، نبی اکرم کے بقول خود بیان فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ فاطمہ مجھ سے جدا ہیں، جو کہہ رہی ہیں سیدہ وہ میری مرضی کے مطابق کہہ رہی ہیں. یہ پہلا موقع. دوسرا موقع، جب شادی کا وقت قریب آیا، کئی سارے موقع ہیں، میں چنے کا آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. مولا متقیان سے ازدواج ہے، ایک طرف شیر خدا، ایک طرف فاطمہ زہرا. دونوں کے فضائل کو نبی اکرم نے بیان کیا ہے، لیکن حقیقت میں تو علی بھی جانتے ہیں کہ زہرا کی کیا فضائل ہیں، زہرا بھی جانتی ہیں کہ علی کی کیا فضائل ہیں. بیان کسی اور کے لیے کرنا ہے، بتانا کسی اور کو ہے،
اور یہ ہمارے یہاں بھی شاید محاورہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی سے کہو تاکہ بہو سن لے. صحیح ہے. فارسی زبان میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیوار سے کہو تاکہ دروازہ سن لے. تو اصل میں انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اسے کہنا مقصد نہیں ہوتا, کہنا کسی اور کو ہوتا ہے, لیکن راستہ ذریعہ بنایا جاتا ہے. جب ازدواج کا وقت آیا تو ایک جملہ سیدہ کائنات سے فرمایا, ایک جملہ مولا متقیان سے فرمایا. سیدہ کائنات کو بلایا, کہا کہ یا بنیا, اے میری لخت جگر, نعم الزوج زوجک, جو تیرا شوہر ہے دنیا کا بہترین شوہر ہے, لا تعصی بہ امرا, کسی ایک کام میں بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سیدہ کے لیے, دنیا والوں کے لیے. علی مرتضیٰ جیسا کوئی نہیں ہے, فاطمہ زہرا کی برابری اور کفو اگر بننے کے لائق ہے تو صرف مولا متقیان ہے. یہ جملہ اپنی بیٹی سے کہا تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے. ایک جملہ خود مولا متقیان سے فرمایا, کہا اے علی یاد رکھو, یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے, فاطمہ بضعۃ منی, یہ فاطمہ نہیں ہے, یہ خود رسول ہے, جو رسول کا ٹکڑا ہے, یہ تیرے حوالے ہو رہا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور پھر کیا عجیب شادی کا آغاز ہے. یعنی انسان ساری زندگی شاید کسی نہ کسی طریقے سے پروردگار کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, نماز, روزہ, مجالس, مساجد, زیارات, عمرہ, یہ ساری چیزیں انجام دیتا ہے, لیکن شادی کی تقریب میں کہتا ہے بھئی آج کی رات تو ساری چیزیں معاف کریں. اور کوئی آ کر اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہتے ہیں بھئی آج کی رات تو ایسی ہے کہ جب زندگی میں کبھی نہیں ملنے والی. یہ رات جب سیدہ کائنات نے, مولا کائنات نے گزاری ہے, صبح کے وقت نبی اکرم آ کر سوال کرتے ہیں, اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یہ سوال بھی خود عجیب سوال ہے. یعنی یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ حقیقت میں علی سے نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں, اصل میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے. مولا متقیان نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. اگر کوئی اور دنیا کا مرد ہوتا تو کچھ اور اوصاف کو بیان کرتا, لیکن علی کو تو صرف ایک ہی صفت نظر آئی. فرمایا نعم الزوج علی طاعت اللہ, فاطمہ زہرا سے زیادہ بہتر ہمسر مجھے اطاعت پروردگار میں نہیں نظر آیا. بیوی اطاعت پروردگار میں یہ رات گزارتی ہیں. یعنی زندگی کی جو سب سے زیادہ خوشی والی رات ہوتی ہے وہ یہی رات ہوتی ہے. عام طور پر انسان یا پروردگار کو بھولتا ہے تو خوشی میں بھولتا ہے یا غم میں بھول جاتا ہے. جب بہت زیادہ مصائب آ جاتے ہیں, بہت زیادہ تکالیف آ جاتی ہیں تو پروردگار کو شکوے کے انداز میں بھول جاتا ہے, یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے تب پروردگار کو بھول جاتا ہے. سیدہ کائنات دونوں موقع پر پروردگار کی اطاعت کرتی ہیں, پروردگار کو یاد رکھتی ہیں. یہ جو خوشی کا موقع تھا اس موقع پر بھی اطاعت پروردگار کے ساتھ رات بسر کی, اور جو غم کا موقع ہے, جو خود موت سے پہلے کے جو لمحات ہیں, اس میں سے وصیت ناموں میں سے ایک وصیت یہ ہے, مولا متقیان سے فرمایا اے علی جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا, میری طرف رخ کر کے اکثر من تلاوت القرآن والدعا. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا, کہا کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنا. اور پھر آگے بیوی فرماتی ہیں کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں جو اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ مانوس ہونا چاہتا ہے اپنے زندوں سے اور ان کی کمی کو محسوس کرتا ہے, لہذا تمہاری انسیت کی مجھے ضرورت ہوگی. اے علی تم میری قبر پر بہت آنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا. اس موقع پر بھی بیوی کو قرآن کریم کی تلاوت کی فکر ہے, اور جو شادی کی رات اس میں اطاعت پروردگار کے ساتھ گزاری. تو یہ دوسرا موقع ہے جس میں فرمایا بضعۃ منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا, یہ میرا ٹکڑا ہے. تیسرا موقع وہ آیا, اب اصحاب کا مجمع ہے اور اصحاب کے مجمع کے اندر نبی اکرم درس دے رہے ہیں. درس دیتے دیتے ایک سوال کرتے ہیں, یہ بتاؤ یہ جو جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنے آپ کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں, ان سے سوال یہ ہو رہا ہے, یہ بتاؤ ای شیء خیر للنساء, عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کوئی جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے. نبی اکرم کسی کے بھی جواب سے مطمئن نہیں ہوتے. ایسے موقع پر علی مرتضیٰ در سیدہ پر آتے ہیں. کون آ رہا ہے در سیدہ پر؟ باب مدینۃ العلم, جو خود جانتے ہیں علم کا سمندر ہیں, جواب خود بھی جانتے ہیں, لیکن کیوں در سیدہ پر آئے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے کہ جان لو
اگر رسول کوئی سوال کریں اور تمہیں جواب نہ معلوم ہو تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے سوائے دروازے سیدہ کے، وہاں پر اس کا جواب ملے گا۔ علی آئے در سیدہ پر، آگے سوال کیا، اے بنت رسول آپ کے بابا نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ بی بی نے فوراً بیان فرمایا خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، نہ وہ کسی مرد کو دیکھیے اور نہ مرد کی نگاہ اس پر پڑے۔ یہ جواب لے کر جیسے عالیہ مرتضیٰ آتے ہیں محفل نبی اکرم کے اندر، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ اس موقع پر نبی اکرم فرماتے ہیں جس جگہ سے تم جواب لے کر آئے ہو وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، انہا بضعۃ منی، وہ میرے کا ٹکڑا ہے جہاں سے تو جواب لے کر آیا ہے، تو میرے جز سے جواب معلوم کر کے لایا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے۔ گویا اس روایت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی حدیث، توجہ فرمائیے گا، کوئی حدیث ایسی ہو جو صحابہ نہ جانتے ہوں لیکن سیدہ جانتی ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جسے سیدہ نہ جانتی ہو اور دوسرے جانتے ہوں۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔